بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کن لولیک الحجۃ ابن الحسن علیہ السلام صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ من ساعات اللیل والنہار ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا بسم اللہ الرحمن الرحیم ناود علی مظہر العجائب تجدہ عونا لکا فی النوائب کل ہم وغم سینجلی بولایتک یا علی یا علی یا علی رب فاستجب دعانا واقبل ثناءنا واجمع بینی و بین اولیائنا بحق محمد وعلی والسیدہ والحسن والحسین صلوات اللہ علیہم اجمعین ولعنت اللہ علی اعدائہم من الاولین والآخرین بار الہ ذکر آل محمد کو قبول فرما۔ جو جیسی نیت لے کے دروازہ حسین علیہ السلام پہ حاضر ہے شہزادی نیتوں کے مطابق اجر عظیم عطا فرما۔ جو حاضر بیٹھا ہے وہ کوشش کرے زحمت آمین کرنے کی۔ میرا مالک زندگی کے سانس وہ عطا کرنا جو سیرت آل محمد پہ گزریں، زندگی کے آخری سانس و دیدار علی نصیب فرما۔ قبر کی چار دیواری میں چہردہ معصومین کو میرا وارث ٹھہرا، میدان قیامت میں شفاعت حضرت شبیر نصیب فرما۔ میرا اللہ تجھے آل محمد کی عظمت کا واسطہ مجلس آل محمد میں کوئی بیمار ہے تو مالک صحت عطا فرما۔ اگر کوئی گود کے لیے اولاد کے لیے ترستی ہے تو مالک زین و لبا کا صدقہ ماتمی فرزند نصیب فرما۔ مالک جن کو عطا فرمائے ہیں ان کی زندگیاں دراز فرما۔ اللہ بانیان مجالس کے رزق میں وسعت عطا فرما۔ میرے بھائی حسنین رضا کی زندگی دراز فرما، ان کی زبان میں ذکر آل محمد کی تاثیر مزید عطا فرما۔ حاضرین محفل کے جملہ دعاؤں کو قبول فرما۔ جو حاضر بیٹھا وہ کوشش کرے آمین کہنے کی۔ میرا اللہ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ جب وارث کعبہ کعبہ کی چھت پہ نازل ہو جائیں نصرت امام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ رب صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرج آل محمد۔ جتنی زبانیں ذکر آل محمد میں موجود ہیں کوشش کریں صلوات مل کے بلند آواز سے تلاوت فرمائیں۔ کوشش کریں اپنی تعداد کے مطابق صلوات بلند آواز سے تلاوت فرمائیں۔ گرمی شرمی تو ایک کوشش کرو ایک صلوات بلند آواز میں پڑھ سکتے ہو آل محمد کی ذات کرتا ہے۔ ظہور حضرت ولی الامر بلند صلوات۔ اجازت ہے ذکر آل محمد کا آغاز کیا جائے۔ بڑے گھبرائے سی طبیعتیں لگ رہی ہیں آپ کی۔ میں نے تو یہ پڑھ رکھا ہے کہ ماتمی تھکتے نہیں، میں نے تو یہ سن رکھا ہے کہ علی والے تھکتے نہیں۔ ذرا چہروں کی رونق لائیے، میں ذکر ولایت کا آغاز کرنے لگا ہوں۔ اللہ کی کائنات میں پہلا اور آخری دروازہ ہے میرے مرشد حسین کا، جس دروازے پہ بابا جی آنے سے پہلے بندے گناہگار ہوتے ہیں نکلتے ہوئے حسین علیہ السلام کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مولا زندگی دراز فرمائے۔ یا علی ابن ابی طالب، یا علی ابن ابی طالب۔ اپنی مرضی سے تو میں نے کچھ اور پڑھنا تھا مگر بابا جی نے برسر ممبر حکم کر دیا کہ آج کی مجلس عزا اس خاک کی عظمت پہ سناؤ جسے زمانہ خاک شفا کہتا ہے۔ پہلا جملہ میں کہوں گا، اگر آپ کی آمادگی ہوئی تو پھر اسی سلسلے کا ذکر کر دیں گے، ورنہ مالکوں کا ذکر جو زیادہ وسیع ہے کہیں سے بھی ٹکڑا تلاوت کر کے آپ کا سلام کر دیں گے۔ اللہ کی کائنات کی ہر مٹی کھانا حرام ہے، توجہ میرے ساتھ رکھیے گا، ہر زمین کی مٹی کھانا حرام ہے۔ مٹی مرد کھائے تب حرام، مٹی مستور کھائے تب حرام۔ میرے ساتھ چل میں تجھے خانہ خدا حرم خدا میں لے چلوں۔ کوئی بندہ گندم کے دانے سے زیادہ خانہ کعبہ کی مٹی اٹھا کے منہ میں رکھے، میں تو مولوی گھر کا بچوں میں فتویٰ لگا دوں گا تم نے مٹی نہیں کھائی بلکہ اپنے جوان بھائی کا جگر چبایا ہے۔ اس سے زیادہ مشکل حدیث میں نے پڑھ رکھی ہے، جو بندہ مٹی کھاتا ہے معصوم فرماتے وہ مٹی نہیں کھاتا بلکہ خنزیر کا گوشت کھاتا ہے۔ کائنات کی عظمتیں قربان علی ابن ابی طالب تیرے دروازہ نجف اشرف پہ، اگر کوئی ماتمی علی ابن ابی طالب کے دروازے پہ جائے
اور گندم کے دانے سے زیادہ مٹی اٹھا کے اپنے منہ میں رکھے تو میرا فتویٰ نہیں بدلے گا، مٹی کھانا حرام ہے۔ کائنات کی عظمت قرآن مصطفیٰ تیرے دروازے کے، کوئی بندہ مسجد نبوی کی مٹی اٹھا کے منہ میں رکھے، میرا فتویٰ نہیں بدلے گا۔ اگر حاضر بیٹھے پہلے جملے پہ مجلس مکمل ہو جائے گی، ممبر پہ میرا وعدہ ہے کائنات کی ہر مٹی کھانا حرام ہے، حسین کی مٹی کھانا جائز نہیں، شفا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، مولا زندگی دراز فرما۔ مل کے بھائی اونچا بولیے حیدری۔ حسین وہ ہے جو مٹی کے استعارے بدل دیتا ہے، حسین وہ ہے جو حقیقتیں بدل دیتا ہے، حسین وہ ہے جو استعارے بدل دیتا ہے، حسین وہ ہے جو بشر کو نور کر دیتا ہے، حسین وہ ہے جو جنت مانگنے والے کو جنت کا مالک کر دیتا ہے۔ کربلا شناسی ضروری ہے۔ ممبر آل محمد اس وجہ سے نہیں سجدہ کہ جناب گھر سے تشریف لے آئیں، 2-4 گھنٹے، دل آیا تو مجلس سن لی، دل آیا تو گلی میں وقت گزار کے بندہ گھر چلا گیا۔ وہ محفل چھوٹی نہیں ہوتی جس میں 14 محمد دعا کرنے کے لیے موجود ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر، سارے مہربانی فرما کے یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، حلالی اور حرامی دی پہچان، یا علی بسم اللہ، زندہ باد، زندہ باد، بسم اللہ، مرد آباد، بسم اللہ، دشمنان اہل بیت پر لعنت، بے شک، بس عظمت امام زمانہ بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وآل۔ موضوع پسند آیا سرکار کو؟ موضوع ہے خاک شفا کی عظمت، موضوع ہے حسین کے دروازے کی مٹی۔ یہ بھی نہیں سمجھنا کہ ساری کربلا پہ حسین خود چلے تو خاک شفا بن گئی۔ ابھی اللہ نے پوری کائنات کی مٹی خلق نہیں کی تھی، حسین کی کربلا موجود بھی تھی، شفا بھی تھی۔ حسین کے کربلا آنے سے پہلے یہ حسین سے منسوب ہے تو خاک شفا ہے۔ حدیث آل محمد میں موجود ہے کہ اللہ نے ابھی زمین کعبہ کو بنانے سے 24,000 سال پہلے حسین کی مٹی کو خلق فرمایا۔ جو نسبت بھی حسین کے دروازے سے جناب کو ملے، جیسی نسبت بھی دروازہ شبیر سے ملے، وہ زمانے سے جدا ہوگی، وہ زمانے سے منفرد ہوگی۔ آپ کے چھٹے امام آئے تھے نا عراق کی زیارات پہ، جو زمین حجت خدا سے منسوب ہو جائے، ضروری نہیں جو حجت دفن ہو تو پھر وہ منسوب ہو، یہ مٹی اس حجت سے ازل سے اس کے ساتھ منسوب ہے۔ تو سب سے پہلے مولا صادق کربلا تشریف لائے، 3 راتیں سرکار نے کربلا میں قیام فرمایا، اور حجت خدا کی زندگی کی خاصیت ہے، حجت خدا ہوتا ہی وہ ہے جو ہر رات اپنے اللہ کے لیے 1000 رکعت نماز ادا کرے۔ تو صادق آل محمد نے 3 راتیں کربلا میں گزاری، ساری رات عبادت خدا میں گزارتے تھے، 2 رکعت نماز ادا کرتے تھے، پھر قبر حسین کی زیارت کرتے تھے، پھر 2 رکعت نماز ادا کرتے تھے، پھر قبر حسین کا سلام کرتے تھے، پھر زیارت حسین پڑھتے تھے۔ جو بندہ حاضر بیٹھا اس کی مجلس مکمل ہو جائے گی، ممبر سے میرا وعدہ ہے۔ کربلا کے قیام کے بعد مولا سامرہ تشریف لے گئے، 1 رات سرکار نے سامرہ میں قیام فرمایا، ساری رات عبادت خدا میں گزاری، پھر سرکار کاظمین تشریف لے گئے، ساری رات عبادت خدا میں گزاری، آخر پہ نجف اشرف علی ابن ابی طالب کے شہر تشریف لے آئے، اور مالک نے نماز مغربین واجب پڑھانے کے بعد اپنے صحابہ کو حکم فرمایا جا کے اپنے اپنے مقام پہ آرام فرمائیے۔ تو صحابہ نے سرکار ہمیں بتائیے، آپ کربلا گئے ساری رات عبادت میں گزاری، سامرہ گئے ساری رات عبادت میں گزاری، کاظمین گئے ساری رات عبادت میں گزاری۔ ہر بندہ ذکر آل محمد میں بولنے کا اہل ہی نہیں ہوتا، جو زبان اتنی طہارت والی ہو وہ ذکر حسین میں بولتی ہے۔ سرکار نجف تو آپ کے جد کا شہر ہے، آپ نے فرمایا اپنے اپنی جگہ پہ جا کے آرام فرماؤ۔ علی کے صادق بیٹے نے مسکرا کے فرمایا النوم فی النجف الاشرف عبادہ، یہ علی کا شہر ہے، یہاں یقین کے ساتھ سو جانا بھی عبادت خدا۔ اجد ہاتھ ہو گئے مجلس آل محمد چٹھن واسطے پہ، اے ہاتھ محتاج نہ ہوئی جڑا علی واسطے بلند ہو گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جس علی کے شہر میں اعتماد کے ساتھ سو جانا عبادت ہو، اور بے ایمان باپ کی اولاد تو علی کے نام کو مبتل صلات کہتا ہے۔ میں تیرے مذہب سے علی نکالوں، تیرے پاس بچتا کیا ہے؟ تیری پہچان کا نام علی ہے، تیری شناخت کا نام علی ہے۔
علی ہے تو جناب زندہ ہے، جو لوگوں سے ہنس ہنس کے تو مسافے کرتا ہے، السلام علیکم کی صدا گلیوں میں بلند کرتا ہے، یہ طہارت ہے علی کی وجہ سے۔ بابا جی اب تو وہ زمانہ ہی گزر گیا جب کتاب ڈھونڈنی پڑتی تھی، یہ کتاب ملے گی، مولوی صاحب کتاب گاڑی میں ساتھ لے کے آئیں گے، کسی کو اعتراض ہو تو کتاب دکھا کے جانی پڑے گی۔ اب تو زمانہ ہی بدل گیا ہے، اب تو سیٹلائٹ کا زمانہ ہے، اب تو موبائل میں 70,000 کتاب جمع ہو جاتی ہے، بس علی کی ولایت پڑھتے رہو، جہاں کوئی اعتراض کرو بس نیٹ کے سگنل پورے ہونے چاہیے۔ اب علی کی ولایت کا حق حجروں میں کوئی نہیں چھپائے گا، خدا کی قسم کاٹ دیں گے وہ انگلی جو علی کی جانب اٹھے گی، نکال دیں گے وہ آنکھ جو علی کی جانب میلی نگاہ سے دیکھے گی۔ علی ہے تو ہے، دنیا کا ہر رشتہ چھوڑ دینا، علی سے دور نہ جانا۔ وسائل و شیعہ صادق آل محمد کا فرمان موجود ہے، سرکار سے پوچھا گیا مالک ہمیں بتائیں ہماری عبادات میں، ہماری ریاضات میں، ہماری زندگی میں علی کتنا ضروری ہے، ہماری زندگی میں علی کتنا ضروری ہے؟ بندہ وہ بولے جو علی کی ولایت پہ پکا رہتا ہو، جو کبھی کبھی مولوی سے جا کے پوچھتا ہے علی کو پڑھنا چاہیے یا نہیں پڑھنا چاہیے، اس بندے سے بات کرنے کا دین آیا ہی نہیں ہے۔ صادق آل محمد کا فرمان ہے نماز کے لیے وضو چھوٹی شرط ہے، علی بڑی شرط ہے۔ سبحان اللہ، سونے بیٹھے لگتے ہو ذکر علی ابن ابی طالب کو، اوشا بولی مل کے بولی یا حیدری یا علی ابن ابی طالب۔ چونکہ بھائی جان وضو کرنے سے جسم پاک ہوتا ہے، علی پڑھنے سے نسل پاکیزہ ہو جاتی ہے۔ اور پتہ ہی نہیں کہ انسان کی زندگی کتنی ایک ہے۔ علی کو وہ تو چھوڑے جو اسلام کروا کے آیا کہ اس نے نہیں مرنا، اور جسے یقین ہے ایک دن آنکھیں بند ہو جائیں گی، مرنے کے 5 منٹ کے بعد جناب اتنے نجس ہو جائیں گے کہ اگر کوئی بندہ ہاتھ لگا لے تو غسل مس میت واجب۔ یہ ساری طہارتیں علی ابن ابی طالب کے اسم مقدس کی وجہ سے ہیں، یہ ساری عزتیں علی ابن ابی طالب کے دروازے کی وجہ سے ہیں، اور تیرے ضمیر اور خمیر میں حسین کی خاک کا ایک ذرہ موجود ہے۔ یہ تیری طاقت نہیں جو کائنات کی جدیدیت مل جاتی ہے کہ ہم نے جلوس نہیں نکلنے دینا، اور حسین کے 5-10 ماتمی، پاؤں میں نالین نہیں ہوتی، اوپر گرمی ہوتی ہے، دھوپ ہوتی ہے، 5 ماتمی پورے علاقے کی جدیدیت کے سامنے جو ڈٹ جاتے ہیں، جلوس تو یہیں سے گزرے گا، علم تو اسی گلی سے گزرے گا۔ یہ تیری طاقت نہیں، تیرے ضمیر میں موجود خاک شفا کی برکت ہے۔ بسم اللہ کریں یا علی ابن ابی طالب۔ اور کتنا اثر رکھتی ہے حسین کی خاک۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے الم نجعل الارض کفاتا، کیا ہم نے اس زمین کو کافی نہیں بنایا؟ زمانہ کہتا ہے صرف اللہ کافی، قرآن کہہ رہا ہے یہ مٹی کافی۔ مالک ہم نے تو سنا ہے لوگ کہتے ہیں کہ آپ کی ذات کافی ہے، آپ کا قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ مٹی کافی ہے۔ مالک وہ برکت والی مٹی کون سی ہے؟ حسین کا رب نے مسکرا کے فرمایا اس مٹی سے مراد حسین کی کربلا ہے۔ اگر کوئی زندگی میں حسین کے دروازے پہ جائے، پہلی زیارت کے بدلے حسین ہر آنے والے زوار کو 30 سال کی زندگی عطا کرتا ہے۔ خدارا اپنی عظمت پہچاننے کی کوشش کر، یہ دنیا داری اور رواداری میں وقت گزار کے مر نہ جانا۔ جتنے لمحے علی ابن ابی طالب نے عطا فرمایا، کوشش کرنا حق ادا کرنا اس دروازے کی غلامی کا۔ جو حسین کے دروازے پہ پہلی دفعہ جائے، حسین 30 سال کی زندگی عطا کرتا ہے۔ میں جتنی مجلس پڑھوں گا کامل و زیارات سے پڑھوں گا، کتاب میرے ساتھ گاڑی میں موجود ہو، کسی کو درد ہو تو کتاب دکھا کے جا سکتا ہوں۔ 30 سال کی زندگی حسین ہر آنے والے زوال کو عطا کرتا ہے۔ بابا جی میں بین الحرمین میں مجلس پڑھ رہا تھا، کامل و زیارات سے یہی روایت میں نے پڑھی کہ جو حسین کے دروازے پہ پہلی دفعہ زوار آئے، حسین 30 سال کی زندگی عطا کرتا ہے۔ ایک ماتمی میری مجلس میں اٹھا، اختر عباس تو علی کے دروازے کا طالب علم ہے، آپ نے کہا جو پہلی دفعہ حسین کے دروازے پہ آئے، حسین 30 سال کی زندگی دیتا ہے۔ ہمارے ساتھ ایک ماتمی آیا ہے، اس کی کربلا کی پہلی زیارت ہے، اس نے حسین کی قبر کا ایک سلام کیا ہے، تقدیر کا پر لگا اپنے ہوٹل میں مر گیا۔ پھر اس حدیث کا کیا فائدہ؟ حسین پھر ہر بندے کو 30 سال کی زندگی کیسے عطا کرتا ہے؟ ہر بندہ مجلس آل محمد میں بولتا ہی نہیں، بولتا وہ جس کو بولنے کی اجازت عباس عطا کرتا ہے۔ ممبر آل محمد سے میں نے جملہ کہا تھا یہ تو حسین کی مرضی ہے، کسی کو 30 سال کی زندگی دے کے اپنے وطن بھیج دے، حسین کا دل کرے تو اپنی جنت میں سلا لے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، زندگی دراز ہو گئی علی والا۔
یہ تو حسین کی مرضی کی بات ہے، زندگی دے کے واپس بھیج دے یا حسین اپنی جنت میں سلا لے۔ چلو جو جانتا ہے جانتا ہے، جو نہیں جانتا وہ آج کی مجلس اپنے نوکر کی مجلس میں جانے۔ جو بندہ حسین علیہ السلام کی مٹی میں دفن ہوتا ہے اور اس بات سے زیادہ پریشان نہ ہونا کہ نہ بس 15-20 لاکھ روپیہ کربلا کی مٹی کا ملے گا، تو 20-25 لاکھ کی قبر ہے حسین کی کربلا میں، یہاں سے لے جانے کا خرچہ الگ، پورا خاندان ساتھ جانا پڑتا ہے تب جا کے حسین کی مٹی میں قبر کی جگہ ملتی ہے۔ مگر حسین کا کرم میں کیسے سناؤں گا تمہیں؟ بنگال کا بادشاہ تھا، بنگال کا، بنگلہ دیش کا، اس کی بہن مر گئی، انہوں نے بنگال کے اندر دفنا دیا اسے۔ مجلس ترہیم ہوئی، جو تیسرے دن کل خانی کی مجلس ہوتی ہے، تو ایک مولوی صاحب مجلس پڑھنے آئے تو اس نے عذاب قبر سنایا، بسم اللہ، عذاب قبر سنایا کہ مرو گے، قبر میں اترو گے، نکیرین آئیں گے، اتنے مشکل سوال ہوں گے، ان کے چہرے سے دھواں نکلے گا، جب بولیں گے تو ان کی زبان سے انگارے نکلیں گے، قبر کی مٹی جل جائے گی، بندہ جواب دینے جوگا نہیں ہوتا، اتنی وحشت ہوتی ہے، اتنی خطرناکی ہوتی ہے۔ تو سنتا رہا نا سید، اس کے کلیجے میں درد ہوا کہ میں کیسے برداشت کروں گا نکیرین کے سوالوں کو۔ وہ گھر آیا اور آخر پہ مولوی صاحب نے تقریر میں کہا کہ جو حسین کی مٹی میں دفن ہو جائے اس کی قبر میں عذاب والا فرشتہ ہی نہیں اترتا ہے۔ اب اس نے سامان باندھا کہ میں جا کے کربلا کی مٹی میں دفن ہو جاؤں گا، چلو اور کچھ نہ ہوا تو کم از کم نکیرین کے سوالوں سے تو بچ جاؤں گا۔ بڑھیا اس کی ایک ہی ماں تھی، وہ اس کے قدموں کے قریب آ کے بیٹھ گیا، اماں اجازت لینے آیا ہوں۔ بول میرا بیٹا کیا بولنا چاہتا ہے؟ مجلس وہ جو جناب کے کلیجے پہ نقش ہو جائے، مجلس وہ جو جناب کے دل میں موجود ولایت علی کے مزے کو دوبالا کر دے۔ وہ لڑنے جھگڑنے کی جگہ تو نہیں ہے مجلس حسین ابن علی۔ ماں نے کہا تو میرا اکیلا بیٹا یا اکیلا سہارا ہے، اب تو سامان باندھ کے آ گیا ہے، میں کیسی ماں ہوں جو بیٹے کو کہوں کہ کربلا نہ جائے؟ تیرا جو دل بن گیا تو چلا جا۔ یہ چلا بنگال سے، بنگلہ دیش سے، حسین کی کربلا کی جانب۔ اسی رات حسین اپنے نوکر کے خواب میں آئے، فلاں دروازے سے میرا ایک زوار آئے گا، زبان اس کی بنگلہ دیش والی ہوگی، شکل اس کی ایسے ہوگی، بس پورے دروازے بند کر دینا، جب وہ اندر آ جائے تو حرم کے دروازے بند کر دینا اور اسے کہنا حسین کہہ رہا ہے تو میرے حرم سے باہر نہ جا۔ میں نے تو دیکھا نہیں ہے پاکستان کے کسی ممبر پہ آپ کے نوکر نے جملہ کہا اور شبیر کے ماتمیوں نے دعا نہ کی ہو۔ حسین کا پیغام پہنچنے کی دیر تھی، بیٹھ گیا ذری حسین کے قریب، رات کا وقت گزرتا جا رہا ہے، حسین کی ذری کا سلام کرتا ہے، کبھی زیارت پڑھتا ہے، کبھی مرحومین کے لیے نماز پڑھتا ہے، کبھی اپنی بخشش کی دعا کرتا ہے۔ بندہ دیکھنا چاہتا ہوں جو شبیر کے دربار میں بیٹھے ذکر ولایت سنے اور اس کے چہرے پہ تبسم ہی نہ آئے۔ تو رات کا پہر گزرا نا، اچانک اس کی آنکھ کھلی کہ حسین کی ذری کی دیواروں سے ایسے لگ رہا ہے کہ دیواروں سے اونٹ نیچے اتر رہے ہیں، اور اکیلے اونٹ نہیں ہیں، ان اونٹوں پہ کچھ سامان لدا ہوا ہے۔ اس کی آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئی جب وہ اونٹ مٹی پہ اترے، ساتھ فرشتے تھے، انہوں نے اونٹوں سے وہ سامان اترنا شروع کیا۔ تھوڑی دیر کے بعد اس نے دیکھا نا کہ وہ سامان کوئی دنیا کا سامان نہیں تھا، اس میں لوگوں کے تابوت تھے، ان تابوتوں کے اندر میت تھے۔ اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی کہ یہ کون ہے؟ دروازے بند ہیں، یہ دیواروں سے اونٹ کیسے اتر رہے ہیں؟ ان اونٹوں سے سامان کیسے اتر رہا ہے؟ ان سامانوں سے جنازے کیسے نکل رہے ہیں؟ آخر بشر تھا، 2-4 منٹ کے بعد اس کی صبر جواب دے گیا۔ قبر حسین سے مخاطب، مالک میں اس عقیدے کے ساتھ بیٹھا ہوں آپ قبر میں زندہ ہیں، آپ جواب دینے پہ قادر ہیں، میں جو ذہن میں لے کے وہاں سے نکلا ہوں آپ یقیناً جانتے ہیں، میں جس نیت کے ساتھ آپ کے دروازے پہ بیٹھا ہوں یقیناً آپ اس سے واقف ہیں، مالک مجھے بتائیں یہ آنے والے کون ہیں؟ شبیر نے فرمایا مشرق ہو یا مغرب، جہاں بھی میرا کوئی ماتمی مرے دفن اپنی مٹی میں ہوتا ہے، اسی رات فرشتے اٹھا کے میری کربلا پہنچا دیتے ہیں۔ لبیک یا حسین، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، بر محمد و آل محمد بلند تر صلوات۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ جہاں بھی کوئی شبیر کا ماتمی مر جائے اپنے قبرستان کی مٹی میں دفن ہوتا ہے، اسی رات نقال فرشتے خدا نے رکھے ہوئے ہیں جو صرف میت کو منتقل کرتے ہیں۔ کوئی یہاں مرتا ہے اور اٹھتا جہنم کی وادی میں ہے، کوئی یہاں مرتا اور اٹھتا کربلا کی وادی میں ہے۔ بس حسین کے دروازے پہ حسین کا بن کے رہنا، غفلت نہ ہو جائے، ولایت آل محمد کے امر میں شک نہ گزر جائے، مرتے ہوئے دین سلامت ہونا چاہیے، خاتمہ بالایمان ہونا چاہیے، خاتمہ بالخیر ہونا چاہیے۔ مالک یہ بات تو مجھے سمجھ آ گئی، میں تو پورے علاقے کو بتا کے آؤں کہ میں جا رہا ہوں
حسین کی کربلا میں مر جاؤں گا، کسی کونے میں مجھے حسین کی مٹی میں قبر کی جگہ مل جائے گی، مالک واپس جو جاؤں، میری تو بات کا کسی نے یقین ہی نہیں کرنا کہ تو وہاں گیا اور خود سے واقعہ گھڑ کے واپس آ گیا، تیرا وہاں دل ہی نہیں کیا۔ امام حسین نے فرمایا اگر میں کوئی ثبوت دے دوں پھر مان لے گا؟ مالک اگر عنایت ہو جائے تو اس سے بہتر اور کیا ہوگا؟ اچانک شبیر کی قبر میں زلزلہ آیا، اچانک کریم کا ہاتھ نکلا، امام حسین کے ہاتھ میں ایک چادر تھی جو بظاہر کسی مستور کی لگ رہی تھی۔ امام نے فرمایا واپس جا، جو تیرا بنگلہ دیش کا امیر ہے، تیرے آنے کے بعد کل اس کی بہن مر گئی تھی، اس نے اپنی بہن کی میت پہ یہ چادر ڈالی، اسے جا کے بتا دینا تیری بہن خیریت سے حسین کے دروازے پہ پہنچ گئی ہے۔ حسین کے دروازے پہ رہنا، حسین کے کرم کی سرحد میں رہنا، حسین دلوں میں آباد رکھنا، حسین کی محبت پہ ثابت قدم رہنا۔ زندگی کا پتہ نہیں کب کس موڑ پہ سانسوں کی شام ہو جائے۔ اور کیا ہے تیرے مذہب میں سوائے حسین کے ماتم کے، سوائے علی ابن ابی طالب کی پاک ولایت کے، سوائے سادات کے احترام کے، تیرے مذہب میں باقی ہے کیا؟ جو ایک دوسرے کو ہم بہتر جانتے، میں اسی مٹی کا بچہ ہوں، میں لکھنؤ سے تو نہیں آیا۔ ہم جانتے ہیں ایک دوسرے کو جتنا ہم مصلی توڑنے والے ہیں، ہم جانتے ہیں جتنے ہم عبادت گزار ہیں، ہم جانتے ہیں جتنے ہمسائے ہم پہ راضی رہتے ہیں۔ یہی دو تین عبادتیں تیرے مذہب میں ہیں، سب میں غفلت کرنا، ان میں غفلت کر کے نہ مرنا۔ لگ جائے گا پتہ جب تیری آنکھیں بند ہو جائیں گی، قبر کی اکیلی چار دیواری میں تو پہنچے گا۔ بابا جی قبر کی چار نہیں، قبر کی 6 دیواریں ہوتی ہیں، جو 4 فٹ سے نیچے ہو وہ شریعت میں چھت نہیں دیوار ہوتی ہے۔ 6 دیواروں کے اندر جناب سوئے ہوں گے، دنیا کا ہر رشتہ تیری قبر کے باہر کھڑا ہوگا، کوئی 5 منٹ رکے گا، کوئی 10 منٹ رکے گا، کوئی 15 منٹ رکے گا۔ بہت قریبی کو رشتہ داری ہے، کسی کے ساتھ بہت محبت ہے، تو سب کے جانے کے بعد وہ آدھا گھنٹہ کھڑا ہوگا، اس کے بعد اسے قبرستان کی وحشت ڈرائے گی کہ میں اکیلا قبروں کے درمیان کیسے کھڑا ہوں۔ اگر جناب محسوس کریں تو کم از کم اس سے بہتر جملہ آپ کے نوکر کی خطابت میں ہے ہی نہیں۔ جب تیری قبر کے کنارے سے دنیا کا ہر رشتہ واپس جائے گا، اس وقت نجف والا کرسی لے کے تیری قبر میں اترے گا اور آ کے فرشتوں سے کہے گا آہستہ سوال کر، میری ولایت کا دم بھرنے والا ہے، آہستہ سوال کر، میرے شبیر کا ماتمی ہے، آہستہ سوال کر، میرے شبیر کا علم اٹھانے والا ہے۔ جب دنیا چھوڑ جائے گی اس وقت علی تیرا وارث ہو جائے گا، اور اکیلا علی نہیں آئے گا، 11 امام بیٹوں کی کرسیاں لے کے آئے گا۔ اور میں تیرا مقدر ممبر آل محمد سے کیا سناؤں، تیری مجالس کا ماحول جو بدل گیا۔ ممبر پہ خطیب اس وجہ سے پڑھتا ہے 4 ہاتھ زیادہ اٹھ جائیں، 4 نعرے زیادہ لگ جائیں، بانی چاہتا ہے میرا امام بارگاہ بھر جائے۔ ہم نے دل کی تختی سے علی مانا جو نہیں ہے، ہم حسین کے دروازے پہ جھکے جو نہیں ہے، ہم نے حسین کے کرم پہ اعتماد جو نہیں کیا۔ اور میں عزادار حسین کی عظمت کیا سناؤں کہ حسین کے عزادار کی قبر میں خود محمد کی بیٹی آتی ہے۔ ذرا اپنا مقدر دیکھ تو صحیح۔ میں نے مقتل آل محمد میں جملہ دیکھا، جب حسین کی مجلس میں حسین کا عزادار بیٹھتا ہے نا اور وہ سر نیچا کرتا ہے تو حسین اپنی مسند سے اٹھتے ہیں، مجلس آل محمد میں اپنے عزادار کے سر کے نیچے حسین ہاتھ رکھتے ہیں، اس کا چہرہ جانب آسمان بلند کر کے پروردگار پہچان لے یہ حسین کا ہے، تیری پہچان کا نام حسین ہے، تیری پہچان کا نام علی ہے۔ غفلت نہ کرنا، آل محمد کے دروازے پہ ہمیشہ اس انداز سے رہنا جس انداز سے آل محمد نے تجھے اس دروازے کا نوکر بنایا ہے۔ کوئی نہیں کسی کے لیے کچھ کرتا، مرنے کے بعد آنکھیں بند ہو جاتی ہیں، تیرے مربے جاگیریں ہر چیز یہیں رہ جاتی ہے۔ جو تیری قبر کی 4 دیواری میں کام آئے گا وہ علی کی پاک ولایت ہے، وہ شبیر کا پاک ماتم ہے۔ ہر چیز میں غفلت کرنا، دروازہ آل محمد کے ساتھ غداری نہ کرنا۔ مجلس چہلم کی نوتی میں زیادہ دیر ذکر فضائل پڑھتا، وقفہ نماز بھی ہونا ہے، وقفہ لنگر بھی ہونا ہے، جلوس بھی برآمد ہونا ہے۔ میں بتانے لگا ہوں کہ چہلم ہوتا ہے 40 دن کے بعد۔ آج جس غریب کا آپ نے چہلم منایا ہے اس کی بہنیں 1.25 سال کے بعد کربلا کی دھرتی پہ آئی ہیں۔ ابھی نہیں تو شام تک مجلس عزا ختم ہو جائے گی، بستے گھروں کے درمیان تو جائے گا، تیرے گھر کے سارے رشتے تیرے منتظر ہوں گے، کوئی تجھے پانی دے گا، کوئی تیرے آرام کا خیال کرے گا۔ پوری کائنات بشریت کی پہلی شہزادی ہے زینب عالیہ، جس کے 9 بھائی مارے گئے اور لوہے کی ہتھکڑیاں پہنائی گئی ہیں۔ مرحبا مرحبا مرحبا،
ذاکر کے لیے رونا چھوڑ دے، حسین کے لیے رونا شروع کر دے۔ ہے کوئی بابا جی حسین کے علاوہ پوری کائنات میں ایسا کوئی تاجر جو ایک آنسو کے بدلے جنت نیلام کرے؟ کم از کم اجر ہے حسین کے ذکر میں آئے ہوئے آنسو کا، کم از کم اجر ہے جنت واجب۔ اور پھر چہاردہ معصومین ہر رونے والے کو اپنے اپنے اختیار کے مطابق اجر عطا کرتے ہیں ایک آنسو کے بدلے۔ اور میں اس غریب کا مقتل سنانے لگا ہوں۔ پہلی شہزادی ہے زینب عالیہ باور، جس کے 8 بھائی کربلا میں مارے گئے، اور وہ عباس کے قاتل سے پوچھ رہی تھی تیری اجازت ہو تو میں حسین کو رو لوں؟ اللہ اکبر۔ روتا وہ ہے جس کے کلیجے میں درد ولایت ہوتا ہے۔ ہر بندہ مجلس آل محمد کے دائرے میں نہیں رو سکتا۔ نہ کیا کر شبیر کے مداح خانوں پہ اعتراض۔ ذاکر نے سخت روایت پڑھ دی، میں نرم مصائب کہاں سے لے آؤں؟ جو امت نے توہین کیا اسی کا نام تو مصائب ہے، جن کے فضائل کا نام قرآن ہے، جو امت نے دیا اس کا نام مصائب ہے۔ کربلا کے بعد تیرے مولا سجاد کے سامنے ایک مرثیہ خان کی کسی بندے نے شکایت لگائی تھی، مالک آپ کا جو فلاں مرثیہ خان ہے وہ کربلا کے بڑے سخت سخت مصائب سناتا ہے، مالک میرا کلیجہ زخمی ہو جاتا ہے۔ مولا سجاد نے اس بندہ خدا کے منہ پہ ہاتھ رکھ کے فرمایا آج کے بعد ایسی گستاخی نہ کرنا، ہم نے کربلا دیکھی ہے تو سن بھی نہیں سکتا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مالک تیری عبادت کو قبول فرمائے، ہم نے کربلا دیکھی ہے۔ تیرے بہتے ہوئے آنسو کی قسم اٹھا کے مقتل کا جملہ کہہ رہا ہوں، کربلا کے بعد تیرا مولا سجاد لوگوں میں بیٹھنا پسند نہیں کرتا تھا۔ بابا جی لوگ آتے تھے نا مولا سجاد کے دروازے پہ، مالک ہمارے گھر میں خوشی ہے، شادی ہے۔ کائنات کی حجتوں کے سرکار کہتے تھے کربلا کے بعد ہمیں خوشیاں اچھی نہیں لگتی۔ مصائب کیفیت کو محسوس کرنے کا نام ہے۔ تیرے چھٹے امام فرماتے ہیں اگر ہمارے حبداد کربلا میں ہمارے اکبر کو تڑپتا دیکھتے زندگی میں مسکرا نہ سکتے۔ اتنا دکھی کربلا ہے مقتل کربلا، اتنا دکھی ہوا ہے کربلا کے مقتل میں تیرا حسین بادشاہ۔ اگر کوئی حسین کی مجلس کی دعوت دینے آتا تو مولا سجاد فرماتے تھے ہر کسی سے پہلے آؤں گا، ہر کوئی چلا جائے گا پھر بارگاہ سے باہر نکلوں گا۔ ویسے ہی کربلا کے بعد لوگوں سے بہت کم ملتے تھے تیرے مولا سجاد۔ میں مقتل کی ذمہ داری سے روایت پڑھنے لگا ہوں۔ کربلا کے بعد تیرے مولا سجاد اپنے گھر کی چھت پہ الگ کمرہ میرے مالک نے بنوایا تھا۔ بابا جی کربلا کا کوئی نہ کوئی منظر یاد کر کے سجاد خون روتا تھا۔ اگر تیرے رونے پہ دل ہو میں کربلا کا کوئی مقتل سناؤں، کبھی اکبر کی جوانی یاد کر کے خون روتا تھا، کبھی قاسم کے تڑپتے ہوئے ٹکڑے یاد کر کے خون روتا تھا، کبھی عباس کے مجبور بازو یاد کر کے روتا تھا۔ اچانک مدینے کی گلی سے بابا جی غریب گزرا، اس نے صدا لگائی لوگوں میں غریب ہوں۔ اس کی غربت کی آواز سن کے مولا سجاد مدینے کی گلی میں آئے۔ اس بندہ خدا کے سامنے آ کے مولا سجاد نے فرمایا بھئی ہماری گلی میں غربت کا اعلان تو نے کیا ہے، ہر بندے سے بات نہیں جو شبیر کا ماتمی بیٹھا ہے۔ یہ مولا سجاد کے سامنے ہاتھ باندھ گیا تھا، مالک میں واقعی بڑا غریب ہوں، میرے گھر میں صبح کا کھانا ہوتا ہے، رات کو میرے بچے بھوکا سوتے ہیں۔ سجاد نے فرمایا آج کے بعد اپنے آپ کو غریب نہ کہنا۔ یہ ہاتھ باندھ گیا تھا، مالک اگر میں نہیں پھر غریب کون ہے جو شبیر کا ماتمی بیٹھا ہے؟ مولا سجاد نے فرمایا غریب تو میں ہوں جس کا 71 بے کفن جنازہ تڑپ رہا تھا، نہ کوئی غسل دینے والا تھا، نہ کوئی جنازہ اٹھانے والا تھا، اور جنہوں نے جنازے اٹھانے تھے ان کے ہاتھ بندھے ہوئے۔ مرحبا مرحبا جو شبیر کا ماتمی چہلوں کی مجلس میں آیا بیٹھا ہے۔ تو نے سنا ہے پوری تاریخ اسلام میں کہ بھائی مارا جائے اور 2 دن کے بعد بہن بھائی کے لاشے پہ آئے، پڑھ دیتے ہیں نا شبیر کے مداح خان۔ بابا جی مجھے آل محمد کے ذکر کی قسم، اگر حسین کی ضربوں پہ کربلا ختم ہو جاتی، ہم بیٹیاں اور بہنیں لے کے دھوپ کے اس عالم میں حسین کے دروازے پہ کبھی نہ بیٹھتے۔ پورے ملک میں شام غریبہ کی مجلس ہوتی ہے، علی کے دروازے کا نوکر ہو کے سادات عظام کی منت کرنے لگا ہوں اگلے سال شام غریبہ کی مجلس کے لیے رات ڈھلنے کا انتظار نہ کیا کرو۔ میں نے مقتل کا جملہ دیکھا ہے، حسین کے قاتل کے 1 گھنٹہ بعد حسین کا قاتل شراب پی کے زینب کے خیمے کی جانب اشارہ کر کے کہتا تھا او جلدی کرو لوٹ لو، ان کا عباس نہیں رہا ہے۔
جو شبیر کا ماتمی بیٹھا ہے ماتم کرنا جس کے مذہب میں جائز ہو، اشارہ کر کے کہتے تھے لوٹو ان کا اکبر نہیں بچا ہے، لوٹو ان کا سجاد بیمار ہے جو حسین کے دروازے پہ ماتم کرنے آیا۔ 10 محرم کی عصر کو حسین مارا گیا، 11 محرم کی عصر کو ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں پہن کے زینب حسین کے لاشے پہ آئی، مگر علی کی غریب بیٹیاں کبھی مقتل میں دائیں دیکھتی ہیں حسین نظر نہیں آتا، کبھی مقتل میں بائیں دیکھتی ہیں حسین نظر نہیں آتا۔ ہر بندے سے بات نہیں کرنے لگا، جب شبیر کا ماتمی بیٹھا ہے 3 سوال زینب عالیہ نے کیے، آئینہ راسوں کا یا حسین، حسین مجھے بتا تیرا سر کہاں ہے، آئینہ اسماؤ کو یا حسین، حسین مجھے بتا تیری انگلی کہاں ہے، آئینہ خاتموں کو یا حسین، حسین مجھے بتا تیری انگوٹھی کہاں ہے۔ 9 حصوں میں حسین تڑپا اور زینب سے پوچھا آئینہ رداؤں کے یا زینب، زینب مجھے بتا تیری چادر کہاں ہے۔ اتنی تڑپی کے ہاتھوں کی رسیاں ٹوٹ گئی اور رو کے کہتی ہے حسین تیرے قتل کی دیر تھی، جو تیرا سر لے گیا وہ شام غریبہ زینب کی چادر لے گیا۔ ماتم حسین، ماتم حسین۔